السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ نبا کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے۔ آغاز کرتے ہیں اس کی تفسیر کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اما یتساءلون۔ اچھا جی، سب سے پہلے بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا اور آپ نے توحید، قیامت وغیرہ کا بیان فرمایا اور قرآن کی تلاوت فرمائی، تو کفار اور مشرکین ایک دوسرے سے پوچھتے کہ یہ قیامت کیا واقعی ممکن ہے کہ آئے گی؟ جیسے کہ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس استفہام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان چیزوں کی وہ حیثیت نمایاں کی جو ان کی ہے، پھر خود ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا۔ اللہ رب العزت یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، آپ سے سوال کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے متعلق، یعنی قیامت کی گھڑی کے متعلق۔ وہ تو بہت بڑی بہت بڑا دن ہے، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اختلاف کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کا وقوع نہیں ہوگا، یعنی جس بڑی خبر کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اسی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ اس بڑی خبر سے بعض نے قرآن مجید سے مراد لیا۔ کافر اس کے بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے، کوئی اسے جادو کہتا، کوئی اس کو کہانیاں کہتا، کوئی اس کو شعر کہتا، اور کوئی یہ کہتا کہ یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ اور بعض کے نزدیک اس سے مراد قیامت کا برپا ہونا ہے اور انسان کا دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس میں بھی ان کے درمیان کچھ اختلاف تھا۔ کوئی بالکل انکار کرتا تھا، کوئی صرف اور صرف شک و شبے کا اظہار کرتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ سوال کرنے والے مومن اور کافر دونوں ہی تھے۔ مومنین کا سوال تو تو یہاں پر ان کے یقین کے اندر اضافہ کرنے کے لیے تھا، تاکہ وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مزید ان کا یقین پختہ ہو جائے۔ اور کافروں کا انکار اس لیے تھا، سوال کرنا اس لیے تھا تاکہ کافر سوال کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے، بار بار ان کو تنگ کرے، اور اگر وہ جھوٹے ثابت ہو جائیں تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے سامنے ان کی تذلیل کر سکیں۔ ان کا مقصد ایمان لانا پھر بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا سیعلمون، یقیناً یہ بھی جان لیں گے۔ کلا سیعلمون، اور پھر اللہ نے فرمایا ثم کلا سیعلمون، پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ پہلے بات کی گئی ہے، پھر یہ ڈانٹ اور زجر جو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اور زجر یعنی کہ بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ ان کو واضح کیا جا رہا ہے کہ ان قریب سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری اور عظیم قدرت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ تاکہ توحید کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو جائے، اور اللہ کا رسول انہیں جس چیز کی دعوت دے رہا تھا اس پر ایمان لانا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم کلا سیعلمون، پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ یعنی فرش کی طرح تم زمین پر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے اور سارے کام کاج کرتے ہو۔ زمین کو ڈولتا ہوا نہیں بنایا کہ وہ ہل رہی ہے۔ والجبال والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا۔ اوتاد وتد کی جمع ہے، در حقیقت میخیں یعنی پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں بنایا تاکہ زمین ساکن رہے، حرکت نہ کرے، ڈولے نہ۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑا 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 کر کے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں نر اور مادہ کر کے پیدا کیا، مختلف رنگوں کا، مختلف شکلوں کا، خوبصورت بدصورت الگ الگ کر کے پیدا کیا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا۔ سباتن یعنی کہ سباتا، یہ جو لفظ ہے سباتن کے معنی ہوتے ہیں قطع کرنے کے ہیں، یعنی رات بھی انسان اور حیوان کی ساری حرکتیں منقطع کر دیتی ہیں، انسان کی تمام حرکتوں کو روک دیتی ہیں تاکہ سکون حاصل ہو جائے اور لوگ آرام کی نیند سو جائیں۔ یہ مطلب ہے کہ رات تمہارے اعمال کاٹ دیتی ہے، یعنی عمل کے سلسلے کو ختم کر دیتی ہے۔ عمل ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آرام۔ ہم کیا کرتے ہیں، رات کو پوری رات کو موبائل پر سرچ کرتے رہتے ہیں، سرفنگ کرتے رہتے ہیں، یا پھر ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، اس میں راتوں کو گزار دیتے ہیں۔ لیکن میرے رب نے یا پھر موویز دیکھتے رہتے ہیں، اللہ نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رات کو ہم نے پردہ بنایا ہے، لباسا۔
یعنی رات کا اندھیرا اور سیاہی ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے، جس طرح لباس انسان کو چھپا لیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے، اسی طرح سے رات بھی چھپا لیتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مزید کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا، یعنی کہ معیشت کا ذریعہ بنایا، کہ جس میں تم جد و جہد کرتے ہو اور پیسہ کماتے ہو، ذریعہ معاش بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے، جو بہت مضبوط ہے، تمہارے سروں پر آ کر نہیں گرتے، اور ان میں سے ہر ایک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کے برابر ہے، جو کہ اس کی مضبوطی کی دلیل ہے کہ وہ اتنے مضبوط ہیں کہ اس کا فاصلہ ہی تم طے نہیں کر سکتے۔ 500 سال کا فاصلہ ہے، اور سوچئے کہ وہ فرشتے کتنے سیکنڈز کے اندر نیچے آتے ہیں اور اوپر جاتے ہیں۔ ان کی رفتار سوچئے کہ کتنی زیادہ ہے فرشتوں کی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ معراج میں اتنی جلدی اوپر آسمانوں کے اوپر لے گئے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ سورج پیدا کیا، اور وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور بدلیوں میں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا، یعنی کہ ان میں سے بادلوں میں سے بھرے ہوئے ہیں یہ بادل، کس سے؟ پانی سے بھرے ہوئے ہیں، بوجھل ہیں یہ، من المعصرات، بھرے ہوئے ہیں ماء، پانی سے، اور وہ موسلادھار بارشیں برساتے ہیں۔ اور نہ صرف وہ بارش برساتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس لیے بنایا ان کو بادلوں کو بارش برسانے والا، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگائیں۔ یعنی یہ اناج اور سبزہ اگانا اللہ کے اختیار میں انسان نہیں اگا سکتا۔ وجنات الفافا، اور گھنے باغ بھی اگائیں، گھنے باغات ہیں جو شاخوں کی کثرت والے ہیں، ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت پھر مزید فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، ان یوم الفصل کان میقاتا، ہم نے یہ ساری نشانیاں تمہیں بتا دی۔ تم سے یہ پوچھتے ہیں اللہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی تمام نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ تمہیں اس قیامت کی گھڑی اور اس کے دن کے بارے میں تمہیں اللہ واضح کرنے لگا ہے۔ اللہ نے کہا پہلے میری قدرت کی نشانیوں کو دیکھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ ساری نشانیاں بتائیں، تاکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ حق اور سچ ہے۔ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو تم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ تمام ثبوت ہمیں واضح کیے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ سارے ثبوت دینے کے بعد رب کائنات اب اگلی آیت کے اندر اب ہمیں اس قیامت کی گھڑی کے بارے میں جواب دینے لگے ہیں، جس کا پہلی آیت کے اندر سوال کیا گیا تھا کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کی گھڑی کے بارے میں، اس بھاری دن کے بارے میں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ ساری سچائیاں بیان کرنے کے بعد کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں حق اور سچ کہی ہیں، تم ان ساری باتوں کو مانتے ہو کہ یہ حق اور سچ ہیں، تو اب یہ فیصلے کا دن بھی ایسے ہی حق اور سچ ہے، جس کو تم نے دیکھا نہیں لیکن وہ ایسا 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 ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن کون سا ہے؟ مقرر ہے، یعنی اولین اور آخرین سب کے سب اس دن میں جمع ہوں گے، اس فیصلے کے دن سب کو جمع کیا جائے گا۔ اب وہ دن کیسا ہوگا؟ پہلی بات اب واضح ہونے لگی ون بائی ون۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا، پھر تم فوج در فوج اللہ کی طرف چلے آؤ گے۔ ہر امت اپنے رسول کے ساتھ میدان محشر میں آئے گی۔ یہ جو بات کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر امت اپنے رسول کے ساتھ میدان محشر میں آئے گی، یہ دوسرا نفخہ ہوگا جس میں سب لوگ قبروں سے زندہ اٹھ کر نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا جس سے انسان کھیتی کی طرح اگائے گا، جیسا زمین سے بیج اگتے ہیں نا، اس طرح انسان اگے گا۔ انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی سوائے اس کی ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے کے، جس سے اللہ تعالیٰ نے جس نطفے سے انسان کو پیدا کیا، اسی سے قیامت والے دن تمام مخلوقات کی دوبارہ ترکیب ہوگی۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ جب آسمان کھولا جائے گا نا، آسمان تو پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، کھول دیا جائے گا آسمان،
وہ اتنا مضبوط اللہ نے ہمیں پہلے بتایا کہ آسمان اللہ نے بنایا ہے، وہ مضبوط آسمان اللہ نے بنایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آسمان کو بتا رہے ہیں کہ قیامت کے روز اس آسمان کا اللہ رب العزت کریں گے کیا۔ جو اللہ نے کہا تھا نا، وہ بنینا فوقکم سبعا شدادا، کہ اللہ نے اس کی مضبوطی کو واضح کیا تھا کہ وہ اتنا مضبوط ہے۔ اللہ نے پہلے اس کی مضبوطی کو بیان کیا، اب اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو الگ الگ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں بتایا، ہمیں کیا بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے، کہ ہم نے تمہیں جوڑا جڑا بنایا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے ہمیں بنایا، اور پھر اللہ نے پہلی بات کا جواب ہمیں کیا دیا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر دوبارہ روز قیامت ہمیں اسی طرح سے زمین میں سے اگائے گا، نکالے گا۔ وہ پہلی آیت نمبر 8 کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت نمبر 18 میں دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت کے اندر ہمیں، اس کے اندر ہم جو فوج در فوج نکلیں گے، اب اللہ تعالیٰ نے پھر جو اگلی آیت میں فرمایا تھا وہاں پر پیچھے ہم نے جو پڑھا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، 12 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے، اور یہاں پر اللہ نے کہا کہ اور آسمان کھول دیا جائے گا، اس میں دروازے ہو جائیں گے۔ اتنے مضبوط آسمانوں کو اللہ تعالیٰ الگ الگ دروازوں میں بانٹ دے گا۔ جب گھر ہوتا ہے، گھر کی دیواریں ہوتی ہیں، اگر دیواروں کے اندر ایک دروازہ نکال دیں تو اس کی مضبوطی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ دروازہ اس کی مضبوطی کو کم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مضبوط ترین آسمان میں بے تحاشا دروازے ہو جائیں گے، اور ان دروازوں سے فرشتوں کا نزول ہوگا، یہ ان کے لیے راستے بنیں گے، اور وہ زمین پر اتریں گے۔ سبحان اللہ! یہ قیامت کا منظر ہو رہا ہے بیان۔ پہلے فوج در فوج سارے قبروں سے نکلیں گے، پھر دروازے لگ جائیں گے آسمانوں پر، سارے آسمانوں سے فرشتوں کی فوجیں نیچے اتریں گی۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اللہ رب العزت نے پہلے کیا فرمایا تھا، کہ اللہ نے یہ جو پہاڑ بنائے اس لیے بنائے کہ تاکہ وہ زمین پر پیوست میخیں بنائی، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنایا تاکہ وہ زمین کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں، زمین کو ہلنے نہ دیں۔ اب یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ پہاڑوں کو وہ جو مضبوطی ہے، اللہ نے اس کا انجام بتا دیا کہ اس مضبوطی کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب اس کے ساتھ میں کیا کروں گا، کہ میں اس کو سراب کر دوں گا۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں ہے۔ گھات میں سے کیا مراد ہے؟ گھات ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کیا جائے، تاکہ وہاں سے گزرے تو فوراً اس پر حملہ کیا جائے۔ جہنم کے داروغے بھی جہنمیوں کے انتظار میں اسی طرح بیٹھے ہیں، یا خود جہنم اللہ کے حکم سے کفار کے لیے گھات لگائے بیٹھی ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے۔ لابثین فیہا احقابا، اس میں وہ مدتوں تک پڑے رہیں گے۔ احقاب در حقیقت حقوب ان کی جمع ہے، یعنی زمانہ تک، ہمیشگی کا زمانہ، ابدی زمانہ، ہمیشگی کے لیے۔ اس میں کافر اور مشرک سارے ہمیشہ کے لیے رہیں گے، چاہے وہ مسلمان ہیں، لیکن مشرک ہیں تو وہ جہنم میں رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ کبھی اس میں وہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، اور نہ ہی وہ پانی پینے کو ان کو کچھ دیا جائے گا۔ دیا کیا جائے گا؟ الا حمیما وغساقا، سوائے گرم کھولتے ہوئے پانی کے اور ان کے زخموں سے رستی ہوئی پیپ کے، اور ان کو کچھ نہ دیا جائے گا پینے کے لیے، اپنے ہی جسم کا لہو پیئیں گے۔ گرمی ہے، آگ ہے، تپش ہے، اب حلق خشک ہو رہے ہیں، کیا دیا جائے گا سوائے کھولتے ہوئے پانی کے اور بہتی ہوئی پیپ کے؟ جزاء وفاقا، ان کا پورا پورا بدلہ ہے، جو انہوں نے عمل کیے یہ ان کا پورا پورا بدلہ ہے، یہ ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اللہ کمی نہیں کرے گا۔ یہ بعد الموت، اس حساب کتاب کی جو امید نہیں رکھتے تھے کہ حساب کتاب نہیں ہوگا، ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ کیا کہتے تھے کہ یہ حساب نہیں ہوگا، انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور یہ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کیا کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے۔
ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب میں ہر چیز اس کے ریکارڈ میں فرشتے لکھ کر رکھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیں دکھانے کے لیے کہ میرے پاس لکھا ہوا ہے، تم بچ کر کے ہی نہیں جا سکتے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے۔ عذاب بڑھانے کا مطلب ہے کہ اب یہ عذاب دائمی ہے، جب ان کے چمڑے گل جائیں گے تو دوسرے بدل دیے جائیں گے، جب آگ بجھنے لگے گی تو اور بھڑکا دی جائے گی۔ ان للمتقین مفازا، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق و اعنابا، باغات ہیں اور انگور ہیں۔ یہ مفازہ کا بدل ہے، کیا ہے کہ وہ وہاں پر جو کامیابی ہے وہ کامیابی بتائی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ باغات اور انگور ان کی کامیابی ہے۔ وہ کواعب اترابا، اور نوجوان کنواری ہم عمر لڑکیاں ہیں۔ کواعب کاعبتن کی جمع ہے۔ یہ لفظ ہی کعبن ٹخنا سے نکلا ہے، جو ہمارا ٹخنا ہوتا ہے نا، جس طرح سے ٹخنا جو ہماری پاؤں کے اوپر ٹخنا ابھرا ہوا ہوتا ہے، ان کی چھاتیوں میں بھی ایسا ہی ابھار ہوگا، یعنی کہ بالکل نو عمر جو بچیاں چھوٹی چھوٹی سی جو جوان ہوتی ہے نا، تو ہلکا ہلکا سا ابھار آتا ہے، جو ان کے حسن و جمال کو مزید خوبصورت بنائے گا۔ یعنی نو عمر لڑکیاں، بالکل نئی نئی جوانی کو چڑھی ہوئی لڑکیاں، وہ نوجوان کنواری ہم عمر لڑکیاں ہوں گی، کنواری بھی کہا۔ وَكَأْسٍ دِهَاقًا، یہ اب مفازہ کامیابی والے لوگوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو کیا کیا دیا جائے گا، وہ چھلکتے ہوئے جام شراب ہوں گے، دہاقا بھرے ہوئے، یا لگاتار اس کے بعد ایک، یعنی کہ ایک کے بعد ایک دوسرا، اور ان کو بار بار بھرے ہوئے رہیں گے، وہ ختم نہیں ہوں گے، چھلکتے ہوئے جام دیے جائیں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا شرابا، وہاں نہ تو وہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی کوئی جھوٹی بات سنیں گے، کوئی بے فائدہ بات نہیں ہوگی، ہر کام کی بات۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، ان کو تیرے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا، جو انعام ہوگا، یہ ان کے لیے کافی انعام ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ ان کو انعام کے طور پر ان کو یہ دے گا۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اس رب کی طرف سے ملے گا جو کہ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا پروردگار ہے، اور بڑی بخشش کرنے والا ہے، کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ روز قیامت اللہ کا خوف، ہیبت اور جلالت اس قدر زیادہ ہوگی، کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ اپنی لب کشائی کر سکے، اپنی زبان کو کھول سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ سے کوئی خطاب نہیں کر سکے گا۔ اب وہ دن کون سا دن ہوگا؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، صفا، وہ دن ہوگا جس دن روح اور فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے، صف میں کھڑے ہوں گے۔ اور روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور اس سے مراد کچھ لوگوں نے انسان کی روح بھی لیا ہے، لیکن بہرحال یہاں پہ فرشتوں کی ساتھ بات کی جا رہی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان سے الگ کیا گیا، ان کی خاص، ان کی ان کی جاہ و جلال، ان کے مرتبے کی وجہ سے روح اور فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے، روحیں بھی انسان کی ایسے ہی کھڑی ہوں گی جسم کے ساتھ، یہ نہیں کہ صرف جسم ہے، روح اور جسم دونوں کھڑے ہوں گے، کیونکہ روح کے بغیر جسم کے اندر وہ چیز محسوس نہیں کر سکتا، درد، تکلیف، تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے۔ یہ اجازت اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو اور اپنے پیغمبروں کو عطا فرمائے گا، اور وہ جو بات کریں گے حق اور سچ ہی ہوگی، یا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اجازت صرف اسی کے بارے میں دی جائے گی جس سے درست بات کہی ہو، یعنی کلمہ توحید کا اقرار کیا ہو، صرف اس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا روز قیامت بولنے کے لیے۔ صف میں کھڑے ہوں گے، صرف اللہ کے حکم سے ہی کوئی بات کر سکے گا، سارے خاموشی میں کھڑے ہوں گے، خاموشی، بالکل اتنی دنیا، اور پن ڈراپ سائلنس، سبحان اللہ، وہ خوف کا منظر سوچئے، جہنم بھی خاموش، پریشان کہ میرے اندر آ رہے ہیں لوگ، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں،
ہر طرف خاموشی، ہر طرف ہیبت، خوف، کہیں منہ سے آواز نکلی تو کہیں ہم پکڑے نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ میں کہیں دیکھ نہ لے، کہیں ہم چھپ جائیں کسی کے پیچھے، شاید ہم کہیں چھپ کر بچ جائیں، لیکن کہاں چھپیں گے؟ ہم وہ خوف اگر دنیا میں رکھیں تو یقیناً دنیا میں ہم کوئی بھی بد عمل نہ کریں۔ آج کے دن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے، یہ سچ ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا لے۔ یہ دن سچ ہے، اللہ نے سارے دن کی پورے دن کے بارے میں ایکسپلین کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ قیامت کا دن حق اور سچ ہے۔ اب جو چاہے تم میں سے اپنے لیے اپنے لیے اللہ کے پاس ٹھکانہ بنانا چاہے تو اس کے لیے عمل کر لے، نیک عمل کر کے اللہ کے پاس ایمان سے بھر کر اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ پا لے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں، انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تمہیں ان قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا، ہم نے تمہیں ڈرا دیا اس عذاب سے جو قریب ہے، بہت تم سے دور نہیں ہے، تم مر گئے تو تمہارے لیے سب کچھ بند ہو گیا۔ یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، یعنی وہ جب اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو کہے گا کہ کاش کہ وہ میں مٹی ہو جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کا حساب کتاب لے گا ان انسانوں کے سامنے۔ سب سے پہلے جانوروں کا حساب کتاب ہوگا، ہم سارے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے۔ جس جانور نے کسی جانور کو تکلیف درد پہنچایا ہوگا اس کو اس کا پورا حساب کتاب اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، جیسے سینگ مار کر بکری نے دوسرے بکری کو اگر سینگ بھی مارا، ہوں بکری نے اگر کسی دوسری بکری کو سینگ بھی مارا تو اس کا بھی اس کو جواب دیا جائے گا، اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب مائیں ہیں نا بچوں کو مار دیتی ہیں، کبھی سوچا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ معصوم بچے ہیں، پاک صاف ہیں گناہوں سے، ہم پٹائی بھی لگا دیتی ہیں، ٹکائی بھی کر دیتی ہیں بچوں کی۔ تو اللہ نے تو جانوروں کو، جو سینگ والی بکری ہے، وہ جو بے عقل ہے جس کو عقل نہیں، سینگ والی بکری کو بغیر سینگ والی بکری کے اگر اس نے ٹکر ماری ہے اس ٹکر کا بھی بدلہ دے گا روز قیامت۔ آپ اللہ تعالیٰ سے انصاف مانگتے ہیں؟ اور کسی پہ ہم ظلم کریں نہ کریں دنیا میں، ہم کسی کے آگے ہماری نہیں چلتی سوائے اپنی اولاد کے۔ اولاد کو ادھر سے بھی لگ کے مار دیا، ادھر سے بھی لگ کے مار دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے ماتحت ہیں، وہ بےچارے ہمارے غلام ہیں، غلامی میں ہی ڈالا ہوا نا ہم نے بچوں کو، اور کیا کیا ہوا ہے؟ ہماری مرضی پہ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سوتے ہیں، جو ہم نے دیا وہ پہن لیا، جو ہم نے دیا کھا لیا، ہم نے کہا چپ ہو جاؤ چپ ہو گئے، ہم نے کہا بولو بولے، مطلب ہم نے بچوں کو پپٹ بنا کر رکھا ہے۔ اللہ نے جانوروں کو بھی پورا پورا حساب دینا ہے، اور جب وہ جانوروں کو مٹی بنتے ہوئے جب وہ حساب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ان جانوروں کے ساتھ انصاف کرے، وہ جانور اللہ نے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے کھانے پینے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے بنایا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دینے کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے، اور اس کے بعد رب کائنات ان سب کو خاک بنا دے گا، مٹی بنا دے گا، اور انسان کہے گا، قال، کیا کہے گا؟ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں بھی ایسے ہی مٹی ہوتا، مجھے اللہ جہنم میں نہ ڈالتا، بلکہ ایسے ہی مجھے بھی اللہ ایسے ہی مٹی بنا دیتا، میں خاک ہو جاتا، میں ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن کم از کم مجھے مٹی، اللہ مٹی بنا دیتا اور اللہ اس جہنم میں نہ ڈالتا۔ تو خدا را، میرے رب نے آج جو وقت اور لمحے دیے ہیں، ان لمحوں کو غنیمت جانیے، اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑ لیجئے، اپنے آپ کو اپنے اللہ سے جوڑ لیجئے۔ یہ لمحے، یہ وقت جو آج گزر گیا یہ کل واپس نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جہنم کی سختیوں سے محفوظ رکھے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ رب کائنات آپ سے، مجھ سے،
हमारे आने वाली नस्लों से, हमारे अबा अजदाद से, हमारे वालिदैन से राज़ी हो जाए। हमारे बहन भाइयों को अल्लाह ताला दीन की तरफ ले आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे घरों के अंदर दीन को दाखिल कर दे। हमारे शोहरों को, हमारे बच्चों को, हमारे मर्दों को, हमारी औरतों को, हमारे अहल और अयाल को अल्लाह ताला अपने 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 दीन से जोड़ ले, हमारी नीयतों को अपने लिए खालिस कर ले। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्क़ी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन सुब्हानिक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।